مشہور صوفی دانشور افسانہ نگار، اگرچہ کہ لوگ کسی اور حوالے سے اسے جانتے ہیں، لیکن میرا ان کے ساتھ ایک بہت طویل عرصے کا تعلق نیاز بندی کا رہا ہے، جناب اشفاق احمد صاحب۔ اشفاق صاحب اکثر اوقات اپنے ایک اہل نظر بابے کی مثال دیتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ پاکستان کی مثال حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح کی ہے، اور دیکھو اس کے ساتھ کوئی مذاق کرنے کی کوشش نہ کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے عذاب کا شکار کرے گا۔ کیوں صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے؟ اور کیا یہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے یا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت ہے؟ اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی اپنے معجزے کو بجایا کرتا ہے، یا پھر صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے ساتھ جب لوگ اس کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں تو پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے؟ کیا ہماری تباہ و بربادی اور اس ساری صورتحال کا معاملہ ویسا ہی نہیں ہے جیسا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا تھا؟ اور کیا بچنے کی کوئی امید اس صورت نظر آتی ہے یا نہیں ہے؟ حضرات گرامی، پہلے تو اس بات پہ بحث کر لیتے ہیں کہ کیا پاکستان ایک معجزہ ہے یا نہیں ہے۔ پاکستان بننے سے تقریباً 300 سال پہلے دنیا کی مختلف قسم کی یونیورسٹیوں میں سیکولر علم جو تھا وہ پڑھایا جانا شروع ہو چکا تھا، اور اس علم کی بنیاد یہ تھی کہ مذہب بنیادی طور پر ایک افیون ہے، اور مذہب بنیادی طور پر ریاست کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور مذہب اصل میں ایک خاص قسم کی ذاتی زندگی کا معاملہ ہے۔ اس لیے ہم مذہب کو اپنی ریاست سے دیس نکالا دینا چاہیے ہمیں۔ بہت بڑی بڑی موومنٹس چلی، بہت بڑی بڑی تحریکیں چلیں، جن میں سے انقلاب فرانس جو تھا وہ اس کی جسے کہتے ہیں کہ ٹارچ بیرر، یعنی اس کا جھنڈا لیے ہوئے آگے تھا، جس کے مختلف قسم کے جو مفکرین، جن میں روسو اور اس کے ساتھ والٹیئر شامل تھے، کہ جنہوں نے خاص طور پہ کہا کہ مذہب کو ریاست سے نکال دینا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے درمیان فتنہ و فساد پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مذہب بنیادی طور پر لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوئی ایک ایسی طاقت نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر لوگ اکٹھے ہو جائیں کہ یہ ہمارا عیسائی بھائی ہے، یہ ہمارا یہودی بھائی ہے، یہ ہمارا ہندو بھائی ہے، یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، خواہ کوئی بھی زبان بولتا ہو، خواہ کسی بھی علاقے میں رہتا ہو، خواہ کسی بھی طرح کی زندگی گزارتا ہو، لیکن چونکہ ہم ایک اللہ کو، ایک بھگوان کو، ایک سیدنا عیسیٰ کو یا ایک حضرت موسیٰ کی قوم کو مانتے ہیں، اس لیے ہم ایک ہیں۔ یوں وقت کے دھارے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا علم کا ذخیرہ تیار کیا گیا، اور اس علم کے ذخیرے کو پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں، جسے علم سیاسیات کہتے ہیں۔ اس علم سیاسیات کے تحت میرے اور آپ کے آباء و اجداد کو یہ پڑھایا گیا کہ دیکھو قومیں جو ہیں وہ بنیادی طور پر رنگ، نسل، زبان اور مذہب سے بنا کرتی، رنگ، نسل، زبان اور علاقے سے بنا کرتی ہیں۔ اسی لیے ریاست کی جو تعریف کی گئی وہ یہ تھی کہ ریاست 4 چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے: علاقہ، عوام، سوورینٹی یعنی اقتدار اعلیٰ، اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھی چیز جو تھی وہ حکومت، اور حکومت کو آرگن آف دا اسٹیٹ کہا گیا تھا۔ اقتدار اعلیٰ چونکہ انہوں نے اللہ سے چھین کر عوام کے نام پہ دے دیا تھا، اس لیے کہا تھا کہ اقتدار اعلیٰ جو ہے وہاں کے لوگوں کی ملکیت ہے، وہاں یہاں کے حاکم کی ملکیت ہے۔ اسی کی بنیاد پر انہوں نے جنگ عظیم اول کے بعد پوری دنیا کو تقسیم کرنا شروع کیا، اور سب سے پہلی تقسیم جو بہت بڑی تقسیم ہوئی وہ خلافت عثمانیہ کے حصے بکھرے ہوئے، انہوں نے کوئی 26 سے 27 ریاستوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا۔ ایک کلمہ پڑھتے تھے، ایک عربی زبان بولتے تھے، ایک کلچر تھا، سب کچھ تھا، صدیوں سے ایک طرح کے تھے۔ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد اپنی مادری زبان تک ترک کر دی تھی۔ عراق میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی، مصر میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی، شام میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی، اردن میں کبھی عربی نہیں بولی جاتی تھی۔ یہ پارٹ آف دا عرب ورلڈ بن گئے تھے، لیکن انہیں بھی چھوٹے چھوٹے خطوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ایک معجزہ دکھایا، اور وہ معجزہ یہ تھا کہ برصغیر پاک و ہند نے جب انگریز 1947 یا 45 کی جنگ عظیم دوم کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس نے جانا ہے، اور فیصلہ بھی اس لیے کیا گیا کیونکہ امریکہ نے بہت مدد کی تھی ان طاقتوں کی، اور امریکہ نے کہا تھا اب تم ان ریاستوں سے نکل جاؤ کیونکہ ہم اب معاشی طور پر اس پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہم نے 1944 کی جولائی میں IMF، ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ کی بنیاد اور داغ بیل رکھ دی ہے، اس لیے اب تم نکل جاؤ، ہم ان کو خود دیکھ لیں گے۔ تو ایسے میں
دنیا میں اس وقت 130 سے 40 ممالک تھے، ایک ایسا ملک پیدا ہوا جو سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح، اللہ کی نشانیوں کی طرح ایک تھا، جس نے کہا کہ نہیں، میں پنجابی خون رکھتا ہوں، میں پنجابی رسم و رواج والا ہوں، میں پشتو بولتا ہوں، میں پشتو زندگی کے تمام اصول و قواعد کو اپنے اوپر لاگو کرتا ہوں، میں سندھی ہوں، میں بلوچ ہوں، میں بنگالی ہوں، لیکن میں ایک قوم نہیں ہوں، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ایک قوم ہوں۔ اور ہم نے وہ قوم جو ہے وہ تخلیق کر لی، اور دنیا کے نقشے کے پار 14 اگست 1947 کر ایک صالح علیہ السلام کی اونٹنی وجود میں آ گئے۔ کہ وجود میں کیوں آئی؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے برصغیر پاک و ہند تڑپ تڑپ کر کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایک آزاد مملکت ملنی چاہیے، کہ جس آزاد مملکت کے اندر ہم انگریز اور ہندو کی غلامی سے آزاد ہو جائیں۔ جو لوگ اس دور میں زندہ تھے، جیسے میرے والدین، وہ بتایا کرتے تھے کہ ہم جس طرح کی غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اس کی عالم یہ تھا کہ کسی ریلوے اسٹیشن پر بھی اگر کھڑے ہوتے تھے تو ہندو کا پانی الگ ہوتا تھا اور مسلمان کا پانی الگ ہوتا تھا۔ 1920 سے چلنے والی شدی اور سنگٹھن کی تحریکیں جو تھیں وہ مسلمانوں کو کالا کما کر رہی تھیں۔ 1857 میں مسلمانوں کے علماء اکرام کی ایسے گردنیں اڑائی گئی تھیں کہ غالب لکھتے ہیں کہ ایسے تھا کہ جیسے بیا کے گھونسلے درختوں پر لٹکے ہوتے ہیں، ایسے مسلمان علماء اکرام اور مسلمان مجاہدین کی لاشیں دلی کے دروازوں پر لٹکی ہوئی تھیں اور دلی کے چوراہوں پر لٹکی ہوتی تھیں۔ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرح اس غلامی سے نجات دی۔ اب جب اس مملکت خدا آزاد پاکستان کا وجود آ گیا تو ہم نے وہی کیا جو صالح علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی۔ ہم نے 1947 میں جب یہ ملک قائم ہوا تو اس وقت وہ قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے سب سے پہلے اس ملک میں ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن یعنی اسلام کی احیائے نو کے طور پر ایک محکمہ قائم کیا تھا، اور علامہ اسد کو اس کا ذمہ دار بنا کر یہ بتایا تھا کہ تم اس ملک کے 4 مختلف نظام ہائے کار کو ترتیب دو، جن میں سے اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا اقتصادی نظام اور اسلام کا ویلفیئر کا نظام۔ اور انہوں نے اپنا کام بہت حد تک کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اس لاہور شہر کے سیکرٹیریٹ کے ساتھ وہ جو عمارت جو بعد میں اس کی MMP ہاسٹل بنی، اس عمارت کے اندر ان کا دفتر تھا۔ لیکن پھر جس طریقے سے ان کو وہاں سے نکال کر اس پورے کے پورے ادارے کو آنکھ لگائی گئی، اور پھر قائد اعظم کی ان تقاریر کو جس طرح ٹوسٹ دے کر اس ملک کو سیکولرزم کے راستے پر چلایا گیا اور اللہ کی وحدانیت سے انکار کے راستے پر چلایا گیا، کہ 1 سال اور 8 یا 9 مہینے تک پاکستان میں یہ بحث چلتی رہی کہ پاکستان اللہ کے نام پر بنا تھا یا نہیں بنا تھا۔ علماء اکرام جیل میں ڈالے گئے، مولانا مودودی، ظفر انصاری، کون کون سے لوگ تھے، اس بات پر کہ تم آئین کے پہلے صفحے پہ لکھ دو کہ sovereignty goes to اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم وہ لوگ تھے کہ جنہیں صالح علیہ السلام کی اونٹنی ملی اور ہم اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ ہم نے کہا کہ نہیں، قائد اعظم تو سیکولر بنیادوں پر اس کو استوار کرنا چاہتا تھا۔ وہ قائد اعظم جس نے اپنی 1 جولائی آخری تقریر جو ہے اسٹیٹ بینک میں کرتے ہوئے کہا تھا the western civilization has created western economic system has created such a mess in this world that only a miracle can save it۔ اس نے کہا تھا کہ مغربی تہذیب، مغربی معاشی نظام نے اتنی تباہی پھیلا دی ہے کہ کوئی معجزہ سے بچا سکتا ہے، ہمیں اسلام کے مطابق اپنا معاشی نظام ڈھالنا ہے۔ جس نے اس تقریر کے جواب میں جنوری 1948 کے اندر بار کے اندر جا کے کہا تھا کہ 11 ستمبر کی تقریر کے بارے میں جو لوگ مسچیف کر رہے ہیں، شرارت کر رہے ہیں، انہیں میں بتا دینا چاہتا ہوں they are people who are creating mischief that we will abandon the Sharia law۔ وہ لوگ جو شرارت کرتے ہیں کہ ہم شریعت کے قانون کو چھوڑ دیں گے، شریعہ law is as applicable as it was 1300 years ago، آج بھی ویسے ہی نافذ العمل ہے۔ لیکن پھر پاکستان کی تاریخ ایک خون چکاں تاریخ ہے۔ پاکستان کو 3 ادارے تحفے میں ملے تھے جن کو سیکولر بنیادوں پر انگریز نے استوار کیا تھا۔ ایک ہے پاکستان کی سول بیوروکریسی، یہ وہ لوگ تھے جنہیں انگریز نے یہ تربیت دی تھی کہ دیکھو تم اس ملک پر حکمران ہو اور تم تاج برطانیہ کے نمائندے ہو، تم ٹائی پہنو، سوٹ پہنو، چھری کانٹے سے کھانا کھاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملک پر انگریز کا قانون نافذ کرو۔ اور پاکستان کے ان تمام سول بیوروکریٹس نے یہ نافذ کیا۔ پاکستان کی فوج سیکولر، مکمل طور پر سر سے پاؤں تک سیکولر،
جن کو یہ درس دیا گیا تھا کہ صرف تم محب وطن ہو، باقی 30 کروڑ ہندوستانی ہیں غدار ہیں، اور تم کو ان غداروں کا کلا کما کرنا ہے۔ تم اس ہندوستان کی بیرونی سرحدوں کی محافظ بھی ہو اور اندرونی طور پر بھی خلفشار کے اوپر قابو پاؤ۔ اور پاکستان کا وہ سیاسی ایلیٹ جسے انگریز نے پیدا کیا، ان سب نے مل کر پاکستان میں صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کی کوشش کی۔ اس میں مثال اتنی خوبصورت ہے کہ صالح علیہ السلام کی پوری قوم اس جرم میں شریک نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ اس پورے شہر میں آپ اندازہ کریں صرف 9 لوگ ایسے تھے، صرف 9 لوگ۔ اللہ کہتا ہے کہ جو سردار تھے، جو بڑے تھے، اور ان بڑوں نے وہ کیا کرتے تھے، زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور دوسروں کو بھی اصلاح کی جو ہے وہ دعوت نہیں دیتے تھے، یا دوسروں کو اصلاح کرنے کے لیے نہیں کہتے، خود بھی اصلاح نہیں کرتے تھے۔ یہ پاکستان کے تینوں اداروں نے مل کر پاکستان کے صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کا ساتھ وہ مذاق کیا کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، اور ہم پورے کی پوری بستی اس پر خاموش رہی۔ ہم نے صدر ایوب جس نے 1956 کا اسلامی کا آئین جو تھا وہ اس کو ختم کیا، مارشل لا لگایا، اور اس کے بعد پاکستان کے نام سے اسلامی جمہوریہ کا لفظ کاٹ کے اس کو صرف جمہوریہ پاکستان کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے وہ تمام قوانین کو نافذ کیا۔ اس دور میں مستقل طور پر ایک پوری کی پوری قوم کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور وہ تھی مشرقی پاکستان کے بنگالی۔ اس لیے کہ قدرت اللہ صاحب دیکھتے ہیں کہ ایوب خان نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم ان چھوٹے چھوٹے قد کے بنگالیوں کو اپنے آپ سے نجات دلوائیں گے، اور ہم ان کو علیحدہ کر دیں گے، کیونکہ یہ بھوکے بنگالی جو آج بھی ہمارا محاورہ ہے، یہ ہمارے پر بہت بڑا بوجھ ہے۔ اور یہی حال پاکستان کی بیوروکریسی کا تھا، اس لیے کہ پاکستان کی بیوروکریسی جو تھی وہ سمجھتی تھی کہ یہ بنگالی ہم سے ذہین ہیں، یہ کیوں آ کے تیسرے چوتھے پانچویں اور پہلے دوسرے نمبر پر بھی آ جاتے ہیں سول سروس کی پوزیشن میں، اور پھر ہم تو چٹاگانگ میں جا کے نوکریاں کرتے ہیں اور یہ لاہور میں آ کے نوکریاں کرتے ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں؟ اس لیے ان سے نجات حاصل کر لی گئی، اور اس نجات کی کہانی بڑی تفصیل اور اونچ کہاں ہے۔ ہم نے صالح علیہ السلام کی پہلی کونچ کاٹی اس اونٹنی کی، اور وہ تھی مشرقی پاکستان۔ ہم سب اس میں شریک تھے۔ جس وقت مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمن جیت کر آیا تھا، تو آپ حیران ہوں گے کہ ہم نے اس کے جیت کو تسلیم نہ کرنے کے بعد ایک ضمنی انتخابات کرانے کی کوشش کی، اور جس میں ہم نے سیٹوں میں تقسیم کیا، یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو بھی 15 سیٹیں دے دیجئے، جماعت اسلامی کو 40 سیٹیں دے دیجئے، فلاں کو دی، اور اس طرح ان سے استعفے لیے گئے۔ بیچارے بنگالی مشرقی پاکستان کے لوگ ڈرے ہوئے خوفزدہ عوامی لیگ سے استعفے دے رہے تھے، اور ہم ایک پلان بنا رہے تھے۔ 7 دسمبر کو ہم نے نور الامین کو ضمنی انتخابات سے پہلے ہی وزیر اعظم بنا دیا، اور ذوالفقار علی بھٹو کو وزیر خارجہ اور نائب وزیر خارجہ، اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کو بھیجا کہ جاؤ تو مشرقی پاکستان کی وکالت کرنے کے لیے، پاکستان کی وکالت کرنے کے لیے اقوام متحدہ جاؤ۔ اس کونچ کو توڑنے کے بعد یہ باقی ماندہ پاکستان رہ گیا۔ اس باقی ماندہ پاکستان کے اندر ہم نے کھلواڑ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب ہم کسی بستی پر عذاب نازل کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس بستی کے خوش عیش لوگوں کو، خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ ہماری نافرمانی کریں۔ اور ہم فرمانی کی سب سے اہم ترین مثال جو ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے کسی پیغمبر کو بھیجا ہی نہیں اس بات کے بغیر کہ وہ جائے اور اس بستی پر عدل و انصاف قائم کرے، قائمین بالقسط۔ ہر پیغمبر کے دور ہم نے اس پیغمبر کی ڈیوٹی کا مذاق اڑایا، ہم نے اس کی ترجیحاں بھی کریں۔ پاکستان پر 2 خاندان ایسے مسلط ہوئے کہ جن خاندانوں نے اپنے عدل کے معیار بنائے، یہ عدل کا معیار ہے اور یہ میرا عدل کا معیار، اس کا بہترین آدمی جو ہے میرا بدترین آدمی ہے، اور اس کا بدترین آدمی میرا بہترین۔ پوری پاکستان کی سول سروس کو ہم نے 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ ایک حکمران ہوتا تھا تو اس کے اوپر دوسرے کے اوپر ظلم، تشدد اور بربریت کرتا تھا، دوسرا حکمران ہوتا تھا تو اس پر بربریت کرتا۔ پھر اس کے بعد 20 سال آخری ہمارے ایسے گزرے ہیں کہ جس میں ہم نے دنیا کے سب سے بڑے طاغوت کا ساتھ دیا، پرویز مشرف۔ ہم نے 600 لوگوں کو پکڑ کر گوانتانامو بے کے حوالے کیا اور ان سے پیسے کمائے۔
جن میں سے 99% لوگ ایسے تھے جو بے گناہ تھے اور جنہیں امریکی عدالتوں نے بے گناہ قرار دے کر رہا کر دیا، لیکن ہم اس پیسے کو ہضم کر گئے اور ہم نے ٹکار تک نہ لیا۔ ہم نے وہ جنگ جو امریکہ کی تھی اس کے ذریعے ہم نے 70,000 انسانوں کا خون بہایا، ہم نے خود ان پر مسلط کی، ہم نے 57,000 دفعہ ہمارے یہاں سے جہاز اڑے اور انہوں نے اپنے مسلمان افغان بھائیوں کو، وہ پڑوسی جس کے بارے میں سید الانبیاء نے کہا ہے کہ جس کا لا یومن، کوئی وہ اللہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے پڑوسی پر ظلم کرتا ہے یا پڑوسی جس سے ناخوش ہے، ہم نے اس پڑوسی کا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت کچھ کیا ہے، ہم نے ہر مرحلے پر پاکستان کے ہر اس قانون کو، آئین کا مذاق اڑایا۔ ہم نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو ہے اس کے ساتھ ظلم کیا، ہم نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی نشانی جو ہے اس کو تباہ برباد کیا۔ سعودی عرب صالح علیہ السلام کی اونٹنی نہیں ہے، ایران صالح علیہ السلام کی اونٹنی نہیں ہے، عراق صالح علیہ السلام کی اونٹنی نہیں ہے، مصر صالح علیہ السلام کی اونٹنی نہیں ہے، ملائیشیا صالح علیہ السلام کی اونٹنی نہیں ہے، انڈونیشیا صالح علیہ السلام کی اونٹنی نہیں ہے۔ یہ سب اپنی رنگ، نسل، زبان اور علاقے کی بنیاد پر بنے ہوئے تھے، ہم اللہ کے نام پر بنے ہوئے تھے، ہم معجزہ تھے، ہم معجزہ ہے۔ ایک راستہ ہوتا ہے کہ کیا اللہ اپنے معجزے کو قائم رکھنا چاہتا ہے یا اپنے اس معجزے کے ذریعے قوم کو سزا دینا چاہتا ہے۔ ہم اس وقت اس دوراہے پہ کھڑے ہیں۔ آج وہ وقت ہے، استغفار سے بھی زیادہ جو سب سے اہم ترین بات یہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ پکار پکار کر اللہ کو کیسے کہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرو۔ دو پکاریں ہوتی ہیں، ایک پکار اللہ نے بیان کی ہے جو صالح علیہ السلام کے 9 لوگوں نے کی تھی، قالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، جب انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، اور وہ بھی 2 عورتوں کو ذمہ داری لگائی تھی کیونکہ خود تو بڑھتے نہیں تھے آگے، تو انہوں نے جب کاٹنا چاہا تو ڈر گئیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے خود جا کے جب کاٹی اور وہ خوشی سے اچھلتے ہوئے کہنے لگے صالح بتاؤ کہاں ہے تمہارا عذاب اگر تم واقعی مرسل ہو، اگر واقعی تم مسلمان پیغمبر ہو تو لاؤ ہمارے اوپر عذاب۔ اور اللہ نے ان کو پھر 3 دن کی مہلت دی۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ قوم خاموش رہتی ہے اور لوگ خدا کو للکارتے رہتے ہیں، لوگ غضب کرتے ہیں، اور دوسری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ لوگ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، متی نصر اللہ، اے اللہ کب تیری مدد آئے گی، کب تو ہمیں ظالموں سے نجات دے گا، کب تم اس طرح کے تیرے اپنے منکروں سے نجات دے گا۔ گھروں میں، گلیوں میں، کھلیانوں میں، ہر جگہ آنسو بہتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مضطرب دلوں کی دعا سنتے ہیں، یکشف السوء، جو اسے پکارتا ہے۔ اور یاد رکھو میں اپنی 67 سالہ زندگی اور 50 سال ایکٹیو لائف کے دوران یہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اس 1 سال کے اندر جس طرح کی ظلم، بربریت اور دہشت کے اندر یہ قوم شکار ہوئی ہے، اور جس طرح ہم نے اللہ کے اس نظام انصاف کا مذاق اڑایا اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، اور جس طرح یہ قوم رو رو کر اللہ کو یاد کرتی ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وقت ضرور لائے گا کہ جب ان لوگوں کی دعائیں سنے گا۔ اور اہل نظر کہتے ہیں کہ وہ وقت بہت قریب ہے، اتنا قریب کہ جس کا شاید کسی کو اندازہ نہیں۔ میں نے پوچھا 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتہ، کہا شاید 3 ہفتے سے بھی زیادہ نہ گزرے، لیکن یاد رکھو یہ 3 سال بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم نے اللہ کو نہ پکارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ سے مانگا کہ میری قوم کو 3 طرح کے عذابوں سے نجات دلا دے۔ اللہ نے میری 2 دعائیں قبول کر دیں، لیکن 1 دعا قبول نہیں کی۔ پہلی دعا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کسی بیماری میں اور کسی بہت بڑے طاعون میں ہلاک نہیں کرے گا، یہ میری امت زندہ رہے گی۔ دوسرا، اسے کسی زلزلے کی تباہ و بربادی میں اس کا شکار نہیں کرے گا۔ لیکن میری تیسری دعا رد کر دی گئی، اور وہ یہ تھی کہ اے اللہ اس قوم کو آپس کے جھگڑوں سے نجات دلا دے۔ اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے کہ ہم آپس میں جھگڑ رہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کہتا ہے وَيَلْبِسُكُمْ شِيًّا وَيُذِيقُ بَأْسَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کو لڑاؤ۔ جب تک ہم صرف اور صرف اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر نہیں کہتے
کہ متاع نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ اور جب قوم متاع نصر اللہ کہتی ہے تو پھر اللہ کی مدد آیا کرتی ہے، اور میری امید ہے کہ اللہ کی مدد بہت بہت نزدیک ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم تباہ و برباد کر دی گئی تھی، مدائن صالح آج بھی وہاں موجود ہے علامت کے طور پر۔ رسول اکرم وہاں سے گزرے تھے تو آپ نے کہا تھا نکلو اس بستی سے۔ ہم صالح علیہ السلام کی قوم نہیں بن سکتے کیونکہ اللہ کا میرے رسول سے وعدہ ہے، لیکن ہم بحیثیت قوم ذلت و رسوائی کا شکار ہو سکتے ہیں اگر اللہ سے ہم نے گڑگڑا کر مدد کی درخواست نہ کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔